بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. صدق اللہ العظیم. یا ایھا الناس کلوا، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے فرمایا دنیا میں جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ سب میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، سب کھاؤ پیو، لیکن دو باتوں کی تاکید کی کہ دو چیزوں کا خیال رکھو. ایک تو وہ کھانے والی چیز حلال ہو، اور دوسری بات وہ کھانے والی چیز پاکیزہ ہو. ان دو شرطوں کے ساتھ جو بھی کھانا ہو کھاؤ، جو بھی پینا ہو پیو، لیکن حلال ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اور احادیث میں حلال مال کمانے کے لیے، حلال مال کھانے کے لیے، حلال روزی استعمال کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ بھی آدمی کے حلق کے نیچے اترتا ہے تو اس کی نحوست سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور حرام کا لقمہ جو پیٹ میں جاتا ہے، جانے کے بعد اس غذا سے جو خون بنتا ہے، اور وہ خون جسم کے جس حصے کے اندر جائے گا وہ سارے اعضاء حرام کے بغیر ان اعضاء کو سکون نہیں ملتا. وہ خون آنکھوں کے اندر گیا تو آنکھیں حرام دیکھنے کو ترستی ہیں، وہ خون کانوں میں گیا تو وہ کان حرام سننے کو ترستی ہیں. غیبتیں، برائیاں، گانے، گندی باتیں. اور زبان میں گیا تو زبان حرام نکالنے کے لیے تڑپتی ہے. اس لیے قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کھاؤ، لیکن شرط یہ کہ وہ حلال ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اتفاق سے بھوک کی شدت سے حرام لقمہ داخل کر لیے. ایک لقمہ کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ حرام ہے، تو بہت بھوک کی حالت میں لقمہ کھایا تھا تو انگلی ڈال کر خے کی، تھوڑا سا نکلا، باقی نہیں نکلا، تو خوب پانی پی پی کر انگلی ڈال ڈال کر خے کیا. دیکھنے والوں نے پوچھا اور کہا کہ اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، ایک ہی تو لقمہ ہے. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے اگر وہ ایک لقمہ میری جان کے ساتھ بھی نکلتا ہے تو میں جان بھی نکالنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو گوشت حرام مال سے پلے بڑھے جہنم اس کے لیے موزوں ہے.
اس لیے تمام صحابہ، تمام اولیاء حرام سے بہت بچتے تھے۔ ہمارے اکابرین میں حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے دعوت کی اور اس کی آمدنی حرام تھی، حسن زن سے چلے گئے، ذرا کھانے کے بعد پتہ چلا کہ آمدنی ٹھیک نہیں ہے، اللہ والوں کو محسوس ہوتا ہے کھانے کے اندر نورانیت نہیں ہے، بے چینی ہو رہی ہے، تو چھوڑ کر چلے آئے۔ لیکن جو کھایا تھا فرماتے ہیں کہ اس کی نحوست سے کئی دن تک عبادت کے اندر دل نہیں لگتا تھا، اور کئی دن تک زنا کے خیالات آتے تھے، گناہوں کے خیالات آتے تھے۔ کن کو؟ بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگوں کو۔ تو ہم اور آپ کا کیا حالت ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دو باتوں کی طرف بہت توجہ دلائی۔ کھاؤ، لیکن کیا ہو کھانے والی چیز؟ حلال ہو، اور دوسری بات طیب ہو، پاکیزہ ہو۔ حلال چیز میں بعض مرتبہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ کب حرام ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر بکرا ذبح کرنا ہے، بکرا حلال ہے، گائے حلال ہے، مرغی حلال ہے، لیکن کسی غیر اللہ کا نام لے کر، دوسروں کا نام، ولیوں کا نام یا کسی دیوی دیوتاؤں کا نام لے کر اگر کاٹا گیا تو وہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ یہی حکم ہے سب چیزیں بانٹنے کا۔ اگر کوئی راشن بانٹ رہا ہے، کھانا بانٹ رہا ہے، سویٹ بانٹ رہا ہے، ابھی گنیش کی عید گئی تو وہاں پرساد تقسیم ہوتا ہے، یہ سب دیوی دیوتاؤں کے نام پر یا غیر اللہ کے نام پر تقسیم ہوتا ہے، تو ان سب کے کھانے حرام ہو جاتے ہیں، ان کا حکم بھی حرام کی طرح ہے۔ اس لیے بہت دیکھ دکھا کر کھانا چاہیے۔ کون دعوت بول رہا ہے، اس کی آمدنی کیا ہے، میرے پاس جو چیز آئی ہے کس طریقے سے آئی ہے، حلال ہی کو کھائے، حرام سے بچے۔ اور طیب کہتے ہیں وہ چیز پاکیزہ ہو۔ مثال کے طور پر مچھلی پاکیزہ ہے، مرغی بکری وہ سب پاکیزہ ہے، لیکن اگر یہ خود بخود مر جائے، مر کر ملے، تو پھر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، کھانا نہیں ہے۔ مری ہوئی مرغی کو نہیں کھا سکتے، مرے ہوئے جانور کو نہیں کھا سکتے، حلال کرنا ضروری ہے مرنے سے پہلے۔ مر گیا ہے تو پھر وہ مردار ہے، وہ ناپاک ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ مچھلی حلال ہے لیکن خود بخود مر گئی، مردار ہو گئی، تو پھر وہ پاک نہیں رہتی، ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو حلال ہو، دوسرا وہ چیز پاکیزہ ہو، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ جو چیز ہمارے پاس آئی ہے وہ چوری کی چیز نہ ہو، اور اسی طرح کسی کو دھوکہ دے کر ان کی دی ہوئی چیز نہ ہو، یا کسی کی جائیداد میں سے ہڑپ کر کے اس کے پیسے سے نہ بنایا گیا ہو۔ ایسی چیزوں کو بھی منع کیا گیا کہ ان سب چیزوں سے بچیں۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ شیطان کتنا بھی ہمارے ساتھ خیر خواہی کا چاہے، وہ ہمارے لیے خیر نہیں ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ شر چھپا رہتا ہے۔ کیسے کیسے بڑے لوگوں کو شیطان بیٹا دیا، اللہ بچائے بس۔ اللہ جس کی حفاظت کرے حفاظت ہوگی، ورنہ اس کے دھوکے سے بچنا عام انسانوں کی بات نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ بہت نور کی شکل میں شیطان آیا،
ایسا آیا کہ خدا بن کر آیا اوپر چھت کے اوپر، اچانک نور ظاہر ہوا اور اس میں سے آواز آئی، شیخ عبد القادر ہم آپ سے راضی ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں، آج سے آپ کے لیے نماز معاف ہے، اگر آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو پھر آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ تو فوراً خوش ہو گئے، لیکن عالم تھے، محدث تھے، فوراً سوچنے لگے ارے نماز تو پیغمبروں کو معاف نہیں ہوئی، میں ایک ادنا امتی، مجھے کیسے معاف ہو جائے گی؟ فوراً بات ذہن میں آ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ضرور شیطان کی طرف سے ہے۔ تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی ہے، وہ نور ختم ہو گیا اور شیطان بھاگنے لگا، اور بھاگتے بھاگتے کہنے لگا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ آج تو گیا ہوتا۔ تو پھر فوراً جواب دیا چل یہاں سے نالائق، میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ نے بچایا۔ تو شیطان کہا تم جس مقام پر ہو اس مقام پر تم سے پہلے کئی اللہ والے تھے، اسی مقام پر آ کر میں نے انہیں گمراہ کر دیا، ڈرا دیا، لیکن تو میرے ہاتھ سے بچ گیا ہے، کہتا ہوا چلا گیا۔ تو اللہ کسی کو بچا لے، ورنہ ہم اور آپ پتہ نہیں ہمارے دل میں کیا کیا خیالات آتے رہتے ہیں، سچ سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیے تو پتہ نہیں کیا نتیجہ ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شیطان جو ہے مختلف خیالات ڈالتا رہتا ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچو۔ اور پھر شیطان کی دو صفتیں اللہ نے آگے کی آیت میں بیان کی، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ کہا کہ دیکھو شیطان کے اندر دو صفات ہیں، یہ ایک پہلی صفت کیا ہے، شیطان ایک تو گناہوں کا حکم کرتا ہے اور دوسرا بے حیائی کی باتوں کو دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں شیطان کی طرف سے آتی ہیں۔ مشرکین عرب کو ایسا وسوسہ ڈالا شیطان کہ وہ اپنے تمام کپڑے نکال کر ننگا طواف کرتے تھے کعبے کا۔ ان کے دل میں بات ڈالا تم انہی کپڑوں کے اندر غلط کام کرتے ہو، یہ کپڑے ناپاک ہو گئے ہوں گے، ایسے کپڑے لے کر اللہ کے گھر کا کیا طواف کرو گے، چلو ننگا طواف کرو۔ اب اس کی بات سمجھ میں آ گئی، ننگے ہو کر مرد عورتیں کعبے کا طواف کرتی تھی۔ اب کتنی گناہ کی باتیں وہاں پر، سب کی شرمگاہوں پر نگاہ پڑ رہی ہے ایک دوسرے کے۔ تو جتنی بھی بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں اور گناہ کے کام ہوتے ہیں، ان سب کو اکسانے والا، دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ شیطان۔ یہ شیطان کی ایک صفت۔ اور دوسری صفت، اپنی طرف سے کوئی عقیدہ گھڑ کر شیطان اس کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس پر عمل کرو۔ اور یہ تو آج کل ہمارے آنکھوں کے سامنے بہت عام ہے، کچھ نہ کچھ عقیدہ شیطان دل کے اندر ڈال دے دیتا ہے اور آدمی اس کو دین سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسا عمل کرتا ہے کہ کسی کے سمجھانے سے بھی نہیں رکتا۔ ہمارے زمانے میں جتنی بھی بدعتیں ہیں یہ سب اسی کی طرح ہیں۔ یہ چہلم کرنا، 3 دن کی زیارت کرنا، برسی کرنا، اپنی شادی منوانا، اور کیا ہے گھروں کے اندر ٹھنڈک کرنا، یہ سب جتنی بھی خرافات ہمارے درمیان چل رہے ہیں جن کو بدعات کہتے ہیں، نہ قرآن میں حکم ہے، نہ حدیث میں حکم ہے، نہ صحابہ نے کیا، لیکن اس کام کو شیطان نے دین بنا کر ایسا پیش کیا کہ اب ہزاروں لوگ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ان کاموں کو کرتے ہیں ثواب سمجھ کر۔ بتاؤ چہلم کرنا کون سا ثواب ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، جس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم کتنا بھی ظلم کر لو، گناہ کر لو، اس کے بعد اگر توبہ کر لو گے تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان زور سے چیخا، ایسا چیخا کہ ساری دنیا میں جتنے شیاطین تھے وہ سب جمع ہو گئے اس کے پاس، بڑے شیطان کے پاس۔ پوچھا کہ آقا کیا ہوا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں کہ آج کیا آیت نازل ہوئی ہے نبی پر؟ ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ ہماری ساری محنت پانی میں پھر جائے گی،
ہم لوگ گناہ کرنے کے لیے کتنی محنت کراتے ہیں، لیکن ذرا وہ شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، سب اللہ معاف کر دے گا، ہماری پوری کرائی محنت پانی میں پھر جائے گی۔ اس لیے کوئی ایسا عمل تلاش کرو کہ لوگ عمل کریں تب بھی ان کے گناہ جو ہے معاف نہ ہو، ایسے ہی باقی رہتے۔ تو شیطانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تلاش کریں گے، چلے گئے۔ 1 سال ہو گیا، کسی کو حل نہیں نکلا، تو 1 سال کے بعد خود شیطان کو حل نکل گیا۔ شیطان پھر ایک مرتبہ ایسا زور سے چیخا کہ پھر پورے چیلے آ گئے۔ پوچھا کہ سردار اب کیا ہوا؟ کہنے لگا کیا تم نے حل تلاش کیا؟ کہا کہ ابھی تو کوئی حل نہیں ملا۔ تو شیطان نے کہا میں نے تلاش کر دیا ہے، اب لوگوں کو میں بدعتوں کے اندر مبتلا کروں گا، ایسے نئے نئے کام جس کو نہ نبی نے حکم دیا، نہ اللہ نے حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا، لیکن دین سمجھ کر لوگ کریں گے اور ایسا کریں گے کہ کبھی اس سے توبہ نہیں کریں گے۔ دیکھو شیطان بہکایا، کیسا بہکا کر کے ڈال دیا۔ صندل کرنا، عرس کرنا، مزاروں پر جا کر سجدہ کرنا، ان سے مرادیں مانگنا، ایسی ایسی بدعتیں اور گمراہیوں میں شیطان نے مبتلا کیا۔ اب ان کو 1000 سمجھاؤ ماننے کے لیے تیار نہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ لوگ اس کام کو دین سمجھ کر رہے۔ تو اس آیت کے اندر یہی بتایا کہ یہ دونوں شیطان کی صفتیں ہیں۔ ایک صفت تو گناہ اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، دوسرا من گھڑت طریقوں کو دین سمجھ کر پیش کرتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو وہی بات قرآن پاک میں بیان فرمائی، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو صرف تم کو برائی کا اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے نہیں کہا لیکن تم اللہ کی طرف سے سمجھ کر ان نئے نئے باتوں کو گھڑتے ہو۔ اور پھر آگے کی آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس آیت میں اللہ نے بے بنیاد آبا و اجداد کی پیروی سے منع کیا۔ اس آیت کے اندر بتایا گیا مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ حالانکہ مشرکین کون تھے؟ مکے کے اندر رہنے والے حضرت ابراہیم کی نسل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور پیغمبروں کو انہوں نے دیکھا تھا، ان پیغمبروں سے جو باتیں سیکھی تھی وہ سب طریقے چھوڑ کر شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو ان لوگوں کو جا کر سمجھایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا باپ دادا کی بات، خاندان والوں کی بات کب ماننا ہے؟ کب ماننا ہے؟ وہ خاندان والے، وہ باپ دادا اگر عقل مند ہو، دین کے اوپر قائم ہو اور ہدایت یافتہ ہو تو ایسے وقت میں باپ دادا کی بات مانیں گے، ایسے وقت میں خاندان والوں کی بات مانیں گے۔ باقی اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو پھر کسی کو بھی، چاہے ہمارے باپ دادا کیسے بھی ہو، ان کی اتباع کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خاندان والے، باپ دادا یا رشتہ دار ایسا حکم کرے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، نبی کے حکم کے خلاف ہو، تو پھر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کب کر سکتے ہیں؟ باپ دادا کی بات کب مان سکتے ہیں؟ جبکہ وہ ہدایت یافتہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جیل کے اندر کہا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے تو اتباع کیا اپنے باپ داداؤں کی، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، وہ جو کرتے تھے اسی طرح میں کروں گا۔ تو نیک لوگوں کی اتباع کرنے کی اجازت ہے۔ ہمارے باپ دادا ہدایت یافتہ تھے، وہ جیسا کام کرتے تھے میں کروں گا، ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ باپ دادا خاندان والے اگر کوئی غلط کام کرتے تھے لیکن ان کی اتباع کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا تو وہ عقل مند ہو یا تو وہ دیندار۔ اسی بات کو آیت کے اندر بیان کیا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے اتبعوا ما انزل اللہ، اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے، قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا،
ہم اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم، کیا وہ اپنے باپ داداؤں کو اتباع کرتے ہیں جبکہ وہ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کو کچھ بھی نہ سمجھتے تھے اور نہ وہ ہدایت پر تھے، نہ ان کو کچھ دین کا علم تھا نہ وہ ہدایت پر تھے، اس لیے وہ غلط کام کرتے تھے۔ تو تم بھی ان کا دیکھا دیکھی کیوں غلط کام کرتے ہو؟ اتباع تو اس وقت کرنا چاہیے جب وہ صحیح راستے پر ہو۔ اور آخری آیت، اس آیت کے اندر ان سب لوگوں کی مثال اللہ نے بیان فرمائی، کافروں کی، مشرکوں کی، اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کی، اور اپنے جاہل باپ دادا اور غلط رسم و رواج کے اتباع کرنے والوں کی مثال اللہ بیان فرماتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي، اس آدمی کی طرح ہے، يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو آواز دے ایسی چیز کو جو نہ سنے، سوائے پکار کے اور بلاوے کے، الا دعاء و نداء، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ ایک آدمی کسی کو پکار رہا ہے، او بھائی آ جاؤ آ جاؤ، کتنا بھی پکار رہا ہے، نہ تو وہ سن رہا ہے، نہ تو وہ دیکھ رہا ہے، نہ ان کی پکار کا جواب دے رہا ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی یہ لوگ بھی ہیں، ان کو اللہ سمجھا رہا ہے، رسول سمجھا رہے ہیں، نیک لوگ سمجھا رہے ہیں، لیکن کسی کی بات نہیں سنتے۔ تو فرمایا یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، نہ دیکھنے کی طاقت، نہ سننے کی طاقت، نہ سمجھنے کی طاقت۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح پہچان کر حق پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ مرے سو نہیں، شکار کرتی ہے مر جاتی، وہ پانی کے بغیر آ کر تڑپ تڑپ کو مر جاتی، وہ جائز ہے۔ خود بخود مر کر اوپر آ کر لٹکتی رہتی، تیرتی رہتی، مر گئی تھی نا، ایسی مچھلی نہیں کھانا۔ باقی یہ سب کھاتی سوچ مردہ نیچے، اسے پکڑتی ہے ذرا خود تڑپ 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 کو مر جاتی، تو گویا کہ وہ حلال ہو گئے نا۔ خود بخود مر کر الٹی ہو کر جو پڑی رہتی نا، وہ مچھلی نہیں کھانا، وہ کھانے سے اندر جو ہے بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نہ معلوم نہیں تو کیا بھی الگ بات ہے، معلوم لے سکا کون کیا حرام حلال ہے، ہمیں کیا کر سکتے، معلوم ہو کو نہیں کرنا۔